السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میرے ندیم۔ آج میں آپ سے گفتگو کرنے چلا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ الخدمت فاؤنڈیشن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عرصہ دراز سے انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور یہ ایشیا کی ٹاپ 10 میں آنے والی فلاحی تنظیم ہے۔ اس میں جو بھی رضاکار، جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، وہ انسانیت کی خدمت سے سرشار اور صرف رضا الہی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور میں اس الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، جس کو آپ سوشل میڈیا پہ جانتے ہوں گے، دیکھتے رہتے ہوں گے ہمارے کام کو۔ تو میں ابھی الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل پپلا کا سیکرٹری جنرل ہوں، اور میری جو ذمہ داری ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ہمیں ملتی ہے اپنے مرکز کی جانب سے، ہم اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن جو بھی کام کر رہی ہے، جتنا بھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور جو بھی الخدمت کے پلیٹ فارم سے غربا اور مساکین اور مستحق افراد کی مالی مدد کی جاتی ہے، یا ان کو مختلف مداد میں ان کی مدد کی جاتی ہے، تو یہ صرف اور صرف آپ جیسے مہربان، محبت کرنے والے دوست اور انسانیت سے پیار کرنے والے دوستوں کی وجہ سے ہی ممکن ہو پا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ ہماری سپورٹ نہیں بنتے، اگر آپ الخدمت کو سپورٹ نہیں کرتے، تو الخدمت کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک ٹیم ورک ہے جو ہم سب مل کر انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور اپنے اللہ کی رضا میں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی رضا میں خوش رہنے کے لیے ہم اس کی مخلوق کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، جس میں آپ کا ساتھ ہمیں ہمیشہ سے مل رہا ہے، اور آئندہ بھی اس کی ہی توقع، اسی امید سے جاری رہے گی کہ آپ اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرتے رہیں گے، اور ہم انسانیت کی خدمت میں جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد اور تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ تو ابھی الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل پپلا کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تو ہمارے ہاں الخدمت فاؤنڈیشن کے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، مطلب اس کے صدر سے لے کر اس کے عام ایک ادنا سے کارکن تک، کوئی بھی شخص ہے وہ اس سے کوئی بھی معاوضہ وصول نہیں کرتا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام تر لوگ صرف اور صرف رضا الہی کے حصول کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں انسانیت اور اللہ کی رضا میں صرف کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوں کہ 4 سال مجھے الخدمت فاؤنڈیشن میں ہو گئے ہیں۔ ہم صرف اور صرف جتنا بھی کام کرتے ہیں اپنی تمام تر مصروفیات سے وقت نکال کر انسانیت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے، اور ہمارا کوئی ذاتی مفاد یا ذاتی مقصد اس میں نہیں ہوتا۔ اور کوئی بھی شخص آپ کو یا آپ کے ذہن میں آنے والے خدشات اگر آ بھی سکتے ہیں، تو الخدمت فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم، الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگ احباب آپ کے لیے ہر وقت اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر رہتے ہیں، کہ آپ آ کے ہمارے اکاؤنٹس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک ایک روپیہ آپ جس مد میں دیتے ہیں وہ بالکل اسی طرح ان مستحق اور نادار اور غربا اور مساکین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہم ایک ڈاکیے کا کام کرتے ہیں، پوسٹ مین کا کام کرتے ہیں، ہمیں جس طرح چیز ملتی ہے ہم اس کو اسی طرح اگلے بندے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن میں ابھی کچھ تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلی آئی، تو ہمارے صدر، سیکرٹری جنرل اور جو ہمارے سیکورٹی انچارج ہیں وہ چینج ہوئے ہیں۔ تو اس میں سے اب ہمارے جو صدر ہیں، ہمارے اپنی تحصیل کے جو ہمارے علاقے کو ڈیل کرتے ہیں، وہ حاجی نذیر حطار صاحب ہیں۔ وہ چونکہ ہمارے اپنا شہر سے بیسیکلی تو نہیں ہے، وہ تھوڑا سا مضافاتی علاقے دوابہ سے ہیں، تو ان کے لیے اب کافی لوگوں کو ایک مشکل کا سامنا کرنا ہو رہا تھا کہ اپلیکیشن کہاں دینی ہے اور کس کو دینی ہے اور کیسے دینی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، تاکہ لوگوں کو آسانی سے یہ بات پہنچا سکوں کہ جو ہمارا اپلیکیشن ریسیو کرنے کا جو پوائنٹ ہے، جو مرکز ہے، وہ الخدمت یوٹیلیٹی اسٹور پپلا کا ہے، جہاں پہ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے ایڈمن موجود ہوتے ہیں۔ آپ اپنی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں مستحق اور غریب لوگوں کے حوالے سے، تو آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے الخدمت یوٹیلیٹی اسٹور پر پہنچا دیں۔ اس کے بعد اس کی فردر پروسیجر جو الخدمت کا پروسیس ہے کہ اس کی درخواست کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اس کو ویریفائی کرنے کے بعد اس کو نمبر الاٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی نمبرنگ الاٹمنٹ کے بعد پھر اس کا جیسے ہی وہ اسپیسیفک ٹائم آتا ہے تو اس کو جو اپلیکیشن اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے، اور آپ جیسے دوستوں بھائیوں کے تعاون سے ان کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ اس میں ہم نے کچھ اور بھی تھوڑی سی چیزیں اپڈیٹ کی ہیں، جیسا کہ پہلے ہم شادی بیاہ میں کوئی بھی غریب شخص کو اس میں ڈیل کر لیتے تھے، لیکن ابھی جو نئے ہمارے صدر صاحب ہیں انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
جہیز میں، مطلب ہم شادی کی صورت میں آنے والی جو اپلیکیشن ہے صرف اور صرف ہم یتیم اور بیوہ کی ماؤں کی بیٹیوں کے حوالے سے ہم اس کو صرف اور صرف لیں گے. کوئی بھی ایسی درخواست کو ہم انٹرٹین نہیں کریں گے جو بچی یا بچہ یتیم نہیں ہوگا. اس کے لیے شادی کے لیے شرط ہم نے فائنل کر دی ہے کہ ہم ان کو صرف ایک ہی شرط میں ان لوگوں کی ہیلپ کریں گے جو یتیم یا بیوہ کی بیٹی ہوں گی. اور اسی طرح پہلے ہم ان کو کیش کی صورت میں بھی انٹرٹین کرتے تھے. اب شادی کے معاملے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی شادی کے حوالے سے اپلیکیشن آتی ہیں ان کو ہم جہیز کا سامان خود پرچیز کر کے ان کے حوالے کریں گے. اسی طرح علاج اور ہمارا جو واٹر پروجیکٹس اور ہمارا جو تندور چل رہا ہے الخدمت کا، تو اس میں بھی ہم نے کچھ اپڈیٹس کر دی ہیں کہ پہلے ہم تندور کے حوالے سے صرف لوگوں میں مفت غریب لوگوں میں جن کی ہسبینڈ نہیں ہوتے تھے وہ وفات پا جو بیوہ عورتوں کے گھروں میں ہم روٹی پورا مہینہ پہنچاتے تھے. اب ہم نے اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کیا کہ ہم اب ان کے گھر میں اس مہینے کا راشن بھی پہنچائیں گے. اور یہ جذبہ اور یہ کوشش، یہ کاوش آپ کی مدد سے ہی ہماری پایہ تکمیل تک پہنچ سکے گی. اس کے علاوہ ہم کبھی بھی ان کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. پھر ہم مریض جو ایسے لوگ ہیں جو علاج نہیں کروا سکتے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو الخدمت فاؤنڈیشن حت الوسائل جتنا ان کے اختیار میں ہوتا ہے آگے ہاسپٹلز میں رابطے کروانا، یہاں سے لے کے جانے سے ہاسپٹلز میں رابطے کروانے اور ٹریٹمنٹ کروانے تک جتنے ہم سے فالو اپ ہو سکتا ہے ہم اس مریض کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور ان کی آگے رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو یہ سارے کے سارا جو پروسیس ہے، یہ جو ہماری مدد چل رہی ہیں، تو یہ صرف اور صرف مخیر حضرات اور آپ جیسے تعاون کرنے والے دوستوں اور بھائیوں کی وجہ سے ہی ممکن ہو پا رہا ہے. تو الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے اس کام کو سپورٹ کرتے رہیں، ہمیں حوصلہ دیتے رہیں، ہمیں تعاون کرتے رہیں، تاکہ ہم پہلے سے بڑھ کر انسانیت کی خدمت میں اور اپنے علاقے کی خدمت میں اور لوگوں کی خدمت میں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کچھ بہتر سے مزید بہتر کر سکیں. اور یہ سب بارہا آپ کے تعاون سے ممکن ہے. تو میری درخواست ہے کہ آپ اسی طرح خدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے رہیں اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو انسانیت کے راستے میں نکلنے والا اور انسانیت کے راستے میں آسانیاں پیدا کرنے والا اور انسانیت کے راستے میں آسانیاں تقسیم کرنے والا ہمیشہ بنائے رکھے. بہت شکریہ.